اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ علوم ظاہری کے بعد راہ طریقت پر گامزن ہونے کے لیے علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے ہے اور آپ کا سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ بہت سے اساتذہ کرام سے آپ نے کسب فیض کیا، جن سے روحانی اور دلی تعلق آپ کا رہا، اور ان کا ذکر آپ نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں کیا۔ انہی میں سے شیخ ابو الفضل ختلی، جو آپ کے شیخ طریقت بھی تھے، ان کا شمار جلیل القدر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے زبردست عالم تھے، زہد و تقوی میں کوئی ان کے پائے کا نہ تھا۔ سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ تھے، 60 برس تک مسلسل لوگوں سے الگ پہاڑوں پر یاد خدا میں وقت گزارتے رہے۔ آپ چونکہ ختلان کے رہنے والے ہیں، اس لیے آپ کو ختلی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی روب اور دبدبے والے بزرگ تھے، بہت کم کھاتے تھے اور عقیدت مندوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دھلا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہیں تو پھر آزادوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کس واسطے بنایا جاتا ہے؟ کیا صرف پیروں کی کرامات کی امید پر؟ یہ صرف میرے دل میں تھا اور وسوسہ تھا، یہ بات ابھی میں نے زبان سے نہیں نکالی تھی، مگر پیر روشن ضمیر نے اپنے کشف سے یہ بات معلوم فرمائی اور کہنے لگے، بیٹا جو کچھ تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ شیخ ابو الفضل ختلی ایک بار اولیاء اللہ کی جماعت کے ساتھ جنگل میں تھے، لوگ اونٹوں پر سوار چلے آ رہے تھے اور شیخ ختلی کے جو شیخ تھے، شیخ حسری، وہ بھی وہاں تھے، تو وہ کسی کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص نظر آیا جو پھٹی جوتیاں اور ٹوٹا ہوا عصا لیے ہوئے آیا، ننگے سر، لاغر اور دبلا تھا۔ اس کو دیکھ کر شیخ حسری اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ تو شیخ ختلی کہتے ہیں انہیں بڑا تعجب ہوا۔ جب پوچھا اس شخص کے بارے میں تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے یہ ایک ایسا ولی ہے جو خود ولایت کا تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع خود ہے، یعنی یہ کرامت و بزرگی کی طرف مطلق التفات نہیں فرماتے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت آپ بیت الجن میں تھے۔ بیت الجن ایک دمشق میں ایک جگہ ہے، گاؤں ہے، وہاں واقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ کا سر ان کی گود میں تھا۔ فرمایا اس وقت فطرت انسانی کے مطابق میرا دل ایک سچے دوست کی جدائی پر رنجیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کی رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ کا پیدا کرتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگلی اٹھائے اور نہ دل میں اعتراض کرے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنے عالم شباب کا ایک بڑا حصہ سیر و سیاحت میں گزارا اور سفر کی تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا، اور مختلف علاقوں میں جیسے خراسان، نیشاپور، آذربائیجان اور دمشق، طوس، سرخس، آپ مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے۔ آپ جب لاہور تشریف لائے تو اس وقت لاہور کے سیاسی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ اس وقت یہاں اونچی اونچی عمارتیں نہیں تھیں بلکہ سیدھے سادھے گھر تھے، اور آپ کی تشریف آوری کے وقت اس کا نام لیاہور اور بعض نے کہا لاہور تھا، اور یہ شہر بہت اہم چونکہ پنجاب کی ریاست تھا اس لیے کئی بار برباد اور آباد بھی ہوتا تھا اور اہم تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے لاہور میں ہندو دھرم عروج پر تھا۔ شہر میں ہندوؤں کے مندر تھے، ہر مندر پر ایک پروہت کی جاگیر تھی جس کے ساتھ وسیع زمین اور دوسری املاک تھیں۔ ان مندروں میں پجاری رنگ رلیاں مناتے تھے اور مذہب کے نام پر بے حیائی ہوتی تھی۔ پجاری سادہ لوگ عوام کی جیبیں خالی کرتے اور خود گلچھرے اڑاتے تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی، شراب، زنا، جوا اور دوسری برائیاں عام تھیں۔ عورت کی ستھی کی جاتی تھی، یعنی اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضور علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی آمد سے پہلے بھی یہاں کئی بزرگ جو ہیں تشریف لائے تھے، اور ان کے آنے سے کچھ یعنی یہاں اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ لیکن جس وقت آپ تشریف لائے تو اس وقت وہاں ان خراب عقائد کا بہت زور تھا، اور آپ کا لاہور آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ یہاں تبلیغ دین کا آغاز فرمائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے۔ سب سے پہلے جو غیر مسلم آپ کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہوا
وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ ہندو راجپوت تھا جو لاہور کی غیر مسلم ریاست کا ایک اہم عہدیدار تھا، اور کچھ عرصے بعد وہ اس عہدے کو چھوڑ کر یعنی پوجا پاٹ میں مصروف ہو کر استدراج کے اس مقام پر پہنچا کہ رائے راجو جوگی کہلایا۔ لاہور اس کے گرد و نواح میں اس کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کو بہت مانتے تھے اور بہت نظر و نیاز دیتے تھے۔ جب حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اس کی شہرت اور نظر و نیاز میں کمی واقع ہو گئی، چنانچہ یہ آپ کے مقابلے پر آیا، کہنے لگا کوئی کمال دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی خوبی ہے تو کوئی شعبدہ دکھا دو، جس پر جوگی رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوش مبارک ہوا میں پھینکی، یعنی جوتی مبارکہ، جو جوگی کے سر پر اس کے پڑتی ہوئی کفشکاری کرتی ہوئی اسے زمین پر لے آئی۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا اور اس کی ظاہری اور باطنی حالت کو تبدیل کر دیا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ اور لقب شیخ ہندی عطا ہوا، جو آج تک آپ کے قرب میں آرام کر رہے ہیں۔